ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 32۔ وہ لائبہ بھابھی کے ساتھ ان کی اسپیشلسٹ کے پاس آئی تھی۔ چیک اپ کے بعد اس نے پازیٹیو رپورٹ دی تو لائبہ بھابھی اور شہوار کو بے حساب خوشی کا احساس ہوا۔ شکر کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، ورنہ 1 سال گزر جاتا تو نہ جانے دل میں کیا کیا وسوسے آنے لگتے۔ میں تو بہت ڈری ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ عادلہ بھابھی کے یہاں آفاق پیدا ہوا تو اور شدت سے اس کمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مہربانی کی، ورنہ میں تو ہر وقت الجھی رہتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھابھی نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ واقعی اس پر اللہ مہربان تھا۔ مصطفیٰ جیسے شوہر کا ساتھ، اتنی محبت کرنے والی سسرال، اور اب اس طرح اللہ کا اسے اولاد کی نعمت سے نواز دینا۔ وہ واقعی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جسے اللہ اس کی بساط اور استطاعت سے بڑھ کر نواز رہا تھا۔ شہوار کا دل شکر کے احساس سے بھرنے لگا اور آنکھوں میں تشکر کی نمی اتر آئی۔ مصطفیٰ کو کال کرو، بھابھی نے اس کے خوشی سے احساس سے چمکتے دمکتے چہرے کو پیار سے دیکھتے کہا تو وہ جھمپی۔ نہیں، جب وہ گھر آئیں گے تو پھر بتاؤں گی۔ چہرے پر ان گنت ستاروں کی چمک تھی۔ اوکے، اور باقی لوگوں کو بتاؤ گی یا ابھی ٹھہرو گی؟ نہیں، پہلے مصطفیٰ جان لے، پھر آپ ماں جی کو بتا دیجیے گا۔ بھابھی مسکرا دی۔ خوش رہو، اور سدا سہاگن بھی۔ آمین، انہوں نے دل سے دعا دی۔ آمین، وہ دل ہی دل میں کہتے گاڑی کے پشت سے سر ٹکا گئی۔ وہ دنیا کی وجہ سے شدید احساسی کمتری کا شکار ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل ہر احساس سے عاری مسرت کے احساس سے لبریز تھا، اور وہ ذہن سے باقی ہر سوچ جھٹک کر ان لمحوں کو شدت سے محسوس کر کے خوش ہونا چاہتی تھی۔ احسن اپنے تمام کاموں سے وقت نکال کر خصوصی طور پر آفس سے نکلا تھا۔ وہ حماد کے آفس پہنچا تو پتہ چلا وہ آفس میں موجود نہیں۔ احسن کا کوفت سے برا حال ہوتا ہے۔ وہ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہاں سے نکلنے ہی والا تھا تو حماد آفس چلا آیا تھا۔ اس کی پیون نے اسے احسن کے آمد کی اطلاع دی تو وہ فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ آئی ایم سوری احسن، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میں آفس کے کام کے سلسلے میں سائٹ پر نکلا ہوا تھا۔ آئیے میرے آفس میں چلتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ احسن نے مارے بندے ہاتھ ملا کر سر ہلایا۔ حماد مصطفیٰ کا کزن ہوتا تو وہ شاید اس سے بہت بری طرح پیش آتا۔ وہ دونوں احسن کے آفس میں آ گئے تھے۔ کیا لیں گے آپ؟ چائے، کولڈ ڈرنک یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں آیا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بہت سنجیدگی سے احسن نے کہا تو حماد چونکا۔ بغور احسن کو دیکھا جس کے تیور عزت کشیدہ اور اعصاب میں واضح کھچاؤ دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے، وائی ناٹ؟ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تم انّا کو کب سے جانتے ہو؟ بہت رکھائی سے احسن نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ احسن کے انداز پر بھی وہ سنجیدہ ہوا۔ مطلب تو تم بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ احسن کا انداز اب بد لحاظی لیے ہوئے تھا۔ حماد کے تیور بھی بدلے تھے۔ یہ بات تم اپنی بہن سے بھی پوچھ سکتے تھے، حماد نے سنجیدگی سے کہا تو احسن کے تیور مزید تیزی سے بدلے تھے۔ شٹ اپ، وہ پھنکارا۔ میں مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں رعایت دے رہا ہوں، ورنہ جس طرح تم میری بہن کو ورگلا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو، کوئی اور شخص ہوتا تو میں اسے جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ اب کی بار احسن کے لب و لہجے میں کسی بھی قسم کی رعایت نہ تھی۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ حماد کا لب و لہجہ بھی ایک دم بدلا تھا۔ یہ محض دھمکی نہیں ہے، اگر تم اب انّا کی طرف بڑھے تو میں اپنے کہے پر عمل بھی کر سکتا ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تو حماد طنزیہ مسکرا دیا۔ بہتر یہی تھا کہ تم مجھے دھمکیاں دینے کے بجائے اپنی بہن کو سمجھاتے۔ بہرحال میں اسے پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں اس سے افیئر نہیں چلا رہا، باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں انّا کی طرف سے جواب کا منتظر تھا، ورنہ اب تک میں اپنی فیملی کو رشتہ کے لیے بھیج چکا ہوتا۔ انداز دو ٹوک اور حتمی تھا۔ بکواس بند کرو، تم اپنی اچھی طرح جانتے ہو کہ انّا اور ولید ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہیں، اس کے باوجود تم نے اسے ورگلانے کی کوشش کی۔ بڑے غصیلے انداز میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تو حماد نے گہرا سانس لیا۔ میں نے انّا کو ورگلانے کی قطعی کوشش نہیں کی، مجھے علم تھا کہ انّا اور ولید آپس میں منسوب ہیں۔ میں نے کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ انّا نے خود مجھے بتایا تھا کہ وہ ولید سے اپنی منگنی ختم کر چکی ہے جب ہی میں نے اسے پرپوز کیا، اور اس نے میرا پرپوزل قبول کر لیا، اینڈ دیٹس آل۔ حماد کا انداز مطمئن اور پرسکون تھا۔ حسن نے چند پل اسے گھورا۔ تم انّا اور ولید کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم انّا کی ضد مان لیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ بہتر ہے تم شرافت کے ساتھ ایک طرف ہو جاؤ، ورنہ جو کچھ ہوگا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دے کر جانے لگا۔ حماد نے اسے جاتے دیکھا۔ سنو احسن، میں محض انّا کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہوں۔ میں ایک باحیثیت خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلرٹ نہیں کر رہا، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں زبان دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں، اگر انّا خود آ کر مجھے ریجیکٹ کرتی ہے تو میں پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی سکتا ہوں، لیکن ایک لڑکی کو اس طرح درمیان میں لا کر بیچ منجدھار میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ احسن نے پلٹ کر دیکھا، پھر چند پل کھڑا اسے دیکھتا رہا اور مٹھیاں بھینچ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ حماد پرسوچ نظروں سے
اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ کالج سے واپس آئی تو ضیاء ماموں روشی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف صوفے پر وقار اور احسن تھے۔ وہ سب کوئی بات کر رہے تھے لیکن اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھی اس وقت سب کو دیکھ کر الجھی تھی۔ وقار سامنے اس کے دیکھنے پر گردن موڑی تو اس کے اندر شدید توڑ پھوڑ سی ہوئی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ خاموشی سے بستر پر ٹک گئی اور کافی دیر تک اسی طرح خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ ڈرائیور اسے کالج لا اور لے جا رہا تھا۔ وہ آج کل وقت پر گھر آ جا رہی تھی۔ آج شہوار کالج نہیں آئی تھی۔ وہ اب اپنا موبائل یوز نہیں کر رہی تھی۔ موبائل آف کر کے اس نے دراز میں ڈال دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کال کر کے شہوار کے کالج نہ آنے کی وجہ ہی پوچھ لے۔ اس نے دراز سے موبائل نکالا تو موبائل کی بیٹری چارجر نہیں تھی اور اس نے چارج لگا کر موبائل بھی آن کیا تو ساتھ ہی کہیں نمبر سے ان گنت میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس میں شہوار کے میسیجز کے علاوہ حماد اور کاشفہ دونوں کے میسیجز تھے۔ اس نے کاشفہ کے تمام میسیجز کو بنا پڑھے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ اس نے حماد کے میسیجز پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ لاسٹ والے میسیج پر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر لانا چاہ رہا ہوں۔ جب بھی میسیج پڑھیں مجھ سے رابطہ کریں۔ میسیج پڑھ کر وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی اس معاملے کو آریہ پار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کال ملائی تو کچھ دیر بیل ہوتی رہی اور پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابھی وہ دوبارہ کال کرنے کا سوچ رہی تھی کہ حماد کی کال آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کال پک کی۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی آپ؟ دوسری طرف سے فوراً پوچھا گیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی اس دن پارک میں آپ کے فادر کے آنے کے بعد اور آپ کے چلے جانے کے بعد سے میں کتنا اپسیٹ ہوں۔ مسلسل آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ اپنی بے قراریاں بتا رہا تھا جبکہ انا کے اندر شدید قسم کے گلٹ کا احساس پیدا ہونے لگا۔ آپ کا نمبر کیوں بند تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ کے گھر بھی آیا لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے مزید پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، کیا ہوا، اب کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ اور موبائل کیوں آف تھا؟ بیٹری چارج نہیں تھی۔ اس کی وہی سنجیدگی تھی۔ اوہ، میں پریشان ہوتا رہا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجبوراً بھابھی اور بھائی کے ہمراہ مصطفیٰ بھائی کے بہانے آپ کے ماموں کی عیادت کو آنا پڑا، لیکن سب کا رویہ بہت بدلا ہوا تھا، خصوصاً آپ کے والدین کا، وہ بتا رہا تھا اور رنا کے اندر شدید شرمندگی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو اس دن ان سب متوقع رویے کے بارے میں پیشگی بتا چکی تھی۔ اگر آپ کو میری وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، ان سب کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ مجھے انکار کر سکتے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری طرف حماد فوراً پریشان ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے ہاں زبان دے کر مکرنے کا رواج نہیں۔ اگر آپ میرے لیے آگے بڑھی ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج آپ کے بھائی میرے آفس آئے تھے، حماد نے بتایا تو وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ احسن بھائی، وہ بڑبڑائی۔ جی ہاں، آپ کی وجہ سے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن ان کا رویہ قطعی اچھا نہ تھا۔ کافی دھمکیاں دے کر گئے ہیں۔ کیسی دھمکیاں؟ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ یہ کہ اگر میں نے آپ کا نام بھی لیا تو جان سے مار دیں گے، فلاں فلاں۔ انہوں نے بامشکل سانس خارج کیا۔ لیکن میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ میں آپ سے فلرٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی افیئر چلا رہا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں فوراً اپنے والدین کو آپ کی طرف بھیجوں۔ میں سب پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے معاملے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہوں۔ انداز سخت اور فیصلہ کن تھا۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی؟ مجھے بہت جلدی ہے، حماد نے اس کی بات کاٹی۔ آپ شاید یقین نہ کریں، آپ میری پہلی نظر کی پسند تھی۔ آپ کو دیکھ کر محبت کرنے کو جی چاہا تھا۔ ولید بھائی سے آپ کے ریلیشن کے بارے میں جان کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن اب جب کہ ولید بھائی والا معاملہ آپ ختم کر چکی ہیں تو میں اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ واقعی بہت سنجیدہ تھا۔ انا خاموشی سے بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں اپنے والدین کو بھیج سکتے ہیں، اس نے دھیمے سے کہہ دیا۔ تھینک یو سو مچ، میں فوراً اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، اس نے کہا تو انا چپ ہی رہی۔ حماد نے چند اور باتیں بھی کی اور اس کے بعد اس نے کال بند کر دی تھی۔ انا نے خاموشی سے موبائل کو دیکھا اور اب شہوار کو کال کرنا ذہن سے نکل چکا تھا۔ وہ موبائل سائڈ پر پھینکتے بستر سے کھڑی ہو گئی اور وہ کپڑے بدل کر آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ اتنے دن سے موبائل بند تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانے سے وہ کاشفہ جیسی لڑکی کی دسترس سے دور ہو چکی ہے، لیکن نہیں، یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اب بھی کاشفہ کا نام دیکھ کر اس کے اندر نہ جانے کیا کیا عذاب اترے تھے۔ ہیلو، کچھ سوچ کر اس نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ زہ نصیب محترمہ انا وقار صاحبہ نے کال ریسیو کرنے کی زحمت گوارا کر لی۔ دوسری طرف وہ طنزیہ سی، جو کہنا ہے وہ کہو۔ تم نے میرے ساتھ جو ڈیل کی تھی اب اس میں چیٹنگ کر رہی ہو تم۔ سمجھتی ہو یہ موبائل بند کر کے تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی تو تمہاری بھول ہے۔ میں چاہوں تو ایک پل میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ ولید سے میں منگنی ختم کر چکی ہوں، میں کسی اور سے شادی کر رہی ہوں۔ ولید تمہارا ہیڈیک تھا، تم اس تک کیسے پہنچتی ہو یہ تمہارا مسئلہ تھا۔ تم کیوں بار بار مجھے کال کر کے تنگ کرتی ہو؟ اب جو جی چاہے کرو، خدا را میری جان چھوڑ دو، وہ ایک دم چیخی۔
میں تمہاری پوری فیملی کو ختم کروا دوں گی، آگ لگا دوں گی اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ دوسری طرف وہ اس سے زیادہ چیخی، گو ٹو ہیل، میں نہیں ڈرنے والی اب تم سے، تم نے مجھے بلیک میل کیا، میں اب تمہاری کسی بات میں نہیں آنے والی۔ مائی فٹ، تم کچھ کرو گی تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی، سب کو بتا دوں گی، اوکے؟ انا کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک سائیکی کیس بنتی جا رہی ہے، اب ایک دم پھٹ پڑی اور اب اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ بہت غصے سے کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ پلٹی، لیکن دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ چودھری حیات علی 2 دن بعد واپس آئے تھے، لیکن وہاں کی صورتحال دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گئے تھے۔ صفدر اپنی بیٹی زبین کی شادی کر رہا تھا۔ چودھری حیات علی کی پیشکش کے باوجود وہ اپنے جواری دوست سے اسے بیاہ رہا تھا۔ بخشو ہمراہ تھا۔ حیات علی کو دیکھ کر صفدر چونکا۔ یہ سب کیا ہے؟ گھر کے باہر پکتی دیگوں کو دیکھتے حیات علی نے بہت غصے سے صفدر سے پوچھا تو وہ کھسیا گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم اس کے باوجود اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ حیات علی کا لہجہ سخت تھا۔ صفدر علی ایک دم ہاتھ جوڑنے لگا۔ میں نے منع کر دیا تھا لیکن وہ شخص نہیں مانا، زبردستی پیسے تھما گیا کہ بارات کے کھانے کا انتظام کرو، شام کو نکاح کرنے آئے گا وہ۔ آپ تو چلے گئے تھے اور مجھے یہ تھا کہ آپ آتے ہیں یا نہیں، میں ڈر گیا تھا۔ حیات علی کا چہرہ ایک دم غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ جب میں وعدہ کر کے گیا تھا تو پھر کیوں نہ آتا؟ تم انتظار کر سکتے تھے، یہ خاصی بڑی رقم تھی، ایک دم بندوبست کرنا مشکل تھا، کچھ وقت لگنا تھا۔ غصے سے کہا تو صفدر کا رنگ بدلا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، کون ہے یہ شخص؟ کچھ فاصلے پر کھڑا ایک درمیانی عمر کا شخص دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا، کافی بد لحاظی سے مخاطب ہوا تھا۔ حیات علی نے ناپسندیدگی سے اس بڑی بڑی مونچھوں اور سرخ آنکھوں والے شخص کو دیکھا تھا۔ کوئی نہیں، تم جاؤ بس۔ صفدر نے گھبرا کر دوسرے شخص کو ٹالنا چاہا۔ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے؟ بجائے ٹلنے کے وہ شخص اگلا سوال کیے کھڑا تھا۔ کہا نا کچھ نہیں، تم جاؤ، جھنجھلا کر صفدر نے کہا۔ کیسے جاؤں؟ پیسے لگائے ہوئے ہیں میں نے تم پر اور تمہاری اس بیٹی پر۔ وہ تو ایک دم مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ اسے ذرا تمیز نہیں، ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ گھسا آ رہا ہے۔ حیات علی صاحب کو اس شخص کا طریقہ گفتار انتہائی ناگوار گزرا اور صفدر کو کہا تو اس کی حالت اور متغیر ہو گئی۔ میں اس کو سمجھا لوں گا، آپ اس کو چھوڑیے، آپ اندر چل کر بیٹھیے۔ ارد گرد لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر صفدر گھبرا گیا تھا۔ حیات علی کے ہاتھ تھام کر خوش آمدید انداز میں کہا تھا۔ صفدر کے بار بار کہنے پر وہ بخشو کو وہیں چھوڑ کر اندر آ گئے تھے۔ باہر کی نسبت گھر میں خاموشی تھی۔ صفدر بھی انہی کے پاس چلا آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے صفدر؟ میں تم سے کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، تم اپنی بیٹی کی زندگی برباد مت کرو۔ میں مجبور تھا صاحب، وہ شخص مرنے مارنے پر تل گیا تھا، 2 دن سے مسلسل میرے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں۔ وہ جو باہر الجھ رہا تھا وہی شخص ہے یہ جس سے شادی کر رہے ہو اپنی بیٹی کی؟ حیات علی کے پوچھنے پر صفدر نے سر ہلایا۔ تم سے بھی چند سال بڑا ہوگا وہ تو۔ حیات علی کو ایک دم شدید افسوس نے آن گھیرا۔ کم عمر خوبصورت سی زبین کا عکس ایک دم دماغ میں لہرا کر معدوم ہو گیا تھا۔ صاحب وہ سمجھتا ہے میں پیسے نہ دینے کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں۔ حیات علی نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی، ہاتھ میں پکڑے چرمی چھوٹے سے بیگ کو کھول کر اس میں سے رقم کا لفافہ نکالا۔ بلاؤ اس شخص کو، یہ رقم اس کو دو اور سنو، باقاعدہ کاغذات پر دستخط کرواؤ، ایسے رقم مت دینا۔ لفافہ صفدر نے تھام لیا تھا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ طبعاً ایک حریص اور بدنیت آدمی تھا۔ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدین اپنی بساط کے مطابق تھوڑی بہت جمع پونجی چھوڑ کر مرے تھے، جو اس نے اپنی ہڑ حرامی اور خراب عادتوں کے سبب سب گوا دیا تھا۔ نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ قرض خواہ جان سے مار دینے کے در پہ تھے۔ گھر بیچا اور پھر اپنی کم عمر بیٹی کو ایک عیاش کے ساتھ کچھ رقم کے بدلے بیاہ دیا۔ اب دوسری کو اپنے جوئے اور قرض کی رقم کے عوض دے رہا تھا کہ قدرت نے نہ جانے کہاں سے حیات علی کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ حیات علی فطرتاً اسے رحم دل اور سادہ مزاج چودھری لگا تھا، اور جس طرح پہلی بار وہ اس کو کہیں نوٹ تھما گیا تھا، اس نے اس کے اندر کی حریص فطرت کو اور حریص بنا دیا تھا۔ اور جب حیات علی نے رقم کے متعلق پوچھا تھا تو اس نے بڑھا چڑھا کر بتا دیا تھا۔ اصل میں وہ دونوں طرف سے رقم بٹورنا چاہتا تھا، لیکن برا اس شخص کا جو اس کے دام میں آنے کے بجائے اس کے گھر کے باہر قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کے کہنے پر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایسے میں حیات علی کی آمد، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی وجہ سے معاملہ بگڑے اور گھر آئی لکشمی واپس چلی جائے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے چودھری صاحب، آپ نے میری ایک بہت بڑی مصیبت دور کی ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر اور صحت عطا کرے۔ صفدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم لے کر چودھری حیات علی کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ اس شخص کو بلاؤ، میں اپنے سامنے سارا معاملہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ پیسے لے کر چلا جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ اگر الجھے تو میں بھی پولیس کو بلوا لوں گا۔ بہت اچھے تعلقات ہیں یہاں کی پولیس سے۔ بات اگر تمہاری بیٹی کی نہ ہوتی تو ایسے لوگوں کو لمحوں میں ٹھیک کرنا آتا ہے ہمیں، حیات علی نے کہا تو صفدر کا رنگ اڑ گیا تھا۔
اس شخص کو سامنے بلوانے کا مطلب تھا کہ رقم کی اصلیت کھل جاتی اور صفدر اب بنے بنائے کھیل کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، اب میں اس سے اچھی طرح نمٹ لوں گا، میں ابھی اچھی طرح لکھا کر رقم دوں گا، آپ ادھر بیٹھیے، میں چائے پانی منگواتا ہوں۔ وہ کہہ کر رقم والا لفافہ لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ 2-3 منٹ بعد صفدر کی بیوی آ گئی تو اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ایک ماں پر بہت بڑا احسان کیا چودھری صاحب۔ آتے ہی وہ رو دی تھی۔ حیات علی ایک دم گھبرا گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید میں اس کی بھی مدد کرتا۔ وہ ایک دم متاثر ہوئی تھی۔ بغور دیکھا، بجی سراپا، روشن چہرہ، چمکتی آنکھیں جن میں جاہو، حشمت اور دولت کا کسی بھی قسم کا کوئی غرور نہ تھا۔ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ ان عورتوں میں شامل تھی جن کی ممتا بیٹوں کی محرومی کے زخموں سے چور ہوتی ہے۔ شوہر کی رفاقت میں انہیں شوہر کی محبت ملی تھی اور نہ ہی شوہر کی طرف سے تحفظ۔ ایسے میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا جو باپ کو ان بری حرکتوں سے روک لیتا یا پھر ان تینوں ماں بیٹیوں کا صاحبان بن جاتا۔ دل میں وہ ایسے ہی اونچے بیٹے کا تصور رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا شوہر ایک دغا باز، فریبی اور مطلبی انسان ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حیات علی کو ان کا شوہر محض اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ صفدر کہاں ہے؟ اسے بلوا دے، میں چلتا ہوں۔ وہ باہر گیا، آتا ہوگا، آپ بیٹھیے نا۔ وہ جب سے آئے تھے مسلسل کھڑے تھے۔ صفدر کی بیوی نے کرسی کھینچ کر سامنے کی تو حیات علی بیٹھ گئے۔ آپ کی بیٹی کتنا پڑھی ہے؟ حیات علی نے پوچھا۔ زبین نے اسی سال 10ویں کا امتحان دیا تھا۔ میری بڑی خواہش تھی میری بچیاں پڑھ لکھ جاتی، لیکن گھر کے حالات اور صفدر کی حرکتوں کی وجہ سے گھر بٹھانا پڑ گیا۔ آپ کی بڑی بیٹی ملتی ہے آپ سے؟ نہیں۔ بیٹی کے ذکر پر وہ رونے لگی تھی۔ اس کا شوہر بڑا ظالم ہے، گھر میں قید کر کے رکھا ہوا، کہتا ہے پیسوں سے خرید کر لایا ہوں، اگر گھر سے قدم بھی اس نے باہر نکالا تو جان سے مار دے گا۔ 1-2 بار میں خود ملنے گئی تھی، وہ تو کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، حیات علی نے دلاسا دیا تو صفدر کی بیوی نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایک بات کہوں چودھری صاحب؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ حیات علی نے سر ہلایا۔ اماں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی دروازے سے آواز سن کر دونوں پلٹے تھے۔ زبین چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ حیات علی کے تمام تر حصے یکجا ہو کر زبین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ چائے، وہ اپنی ماں سے مخاطب تھی۔ ماں نے اٹھ کر چھوٹی سی ٹرے تھام لی تھی اور زبین چائے پکڑا کر واپس پلٹ گئی تھی، اور حیات علی کو لگا گویا زندگی یہیں کہیں رک گئی ہو۔ اتنے دنوں کی بے سکونی، بے چینی اور بے آرامی سب ختم ہو گئی تھی یکدم۔ زبین پلٹ کر جا چکی تھی، لیکن حیات علی کی نگاہیں گویا دہلیز پر ہی جم گئی تھی۔ صفدر ایک دھوکے باز انسان ہے، وہ سب کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو، مجھے، اپنی اولاد کو، اس آدمی کو جس سے وہ آج زبین کا نکاح پڑھوانے کا کہہ رہا تھا۔ کپ حیات علی کی طرف بڑھاتے صفدر کی بیوی نے کہا تو حیات علی نے چونک کر نگاہوں کا زاویہ بدل کر صفدر کی بیوی کو دیکھا، جس کے چہرے پر زمانے کی سختی نے عجیب سی کرختگی پیدا کر رکھی تھی۔ آپ سے پیسے لے کر وہ اس شخص کو چلتا کر دے گا، لیکن چند دن بعد وہ ایک اور جواری کو لے کر آ جائے گا اور اس کے عوض پھر بیٹی کو بیانے کی بات کرے گا۔ میری بڑی بیٹی مہرن کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، سیٹھ کو پھانسا تھا اور پھر کسی جواری سے بیانے کا کہا تھا۔ سیٹھ سے وہ قرض پر قرض لے چکا تھا، دوسرا شخص فوری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن سیٹھ سے پیسہ لے کر دوسرے کو دے کر سیٹھ سے شادی کر دی تھی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ حیات علی کو سمجھ نہ آئی کہ کس طرح اسے چپ کرائے۔ نہ جانے صفدر کہاں رہ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے باہر جو شور کی آواز آ رہی تھی اب وہاں بھی خاموشی تھی۔ چودھری صاحب، آپ عزت دار آدمی، آپ ایک دکھی ماں کی فریاد سن لیں، اس سے پہلے کہ صفدر پھر کوئی ڈرامہ کھیلے، آپ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حیات علی ساکت رہ گئے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ صفدر کی آنکھوں پر پیسوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ بار بار یہ کھیل کھیلے گا، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر کے اسے ساتھ لے جائیں۔ کیا؟ حیات علی ایک دم گنگ سے رہ گئے تھے۔ روشی دروازے پر کھڑی تھی۔ انا کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا سنا تھا۔ روشی کے چہرے پر حیرت اور الجھن کی کیفیت تھی۔ چائے ریڈی ہے، تم بھی آ جاؤ، روشی نے کہا تو انا نے بامشکل اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ ان کے گھر میں شام کی چائے کا سب اہتمام کرتے تھے۔ مجھے چائے نہیں پینی، روشی نے سنجیدگی سے کہا۔ کس کی کال تھی؟ چائے پر کون کون ہے؟ روشی کے سوال کو انسنا کرتے اس نے پوچھا۔ پپو کے علاوہ باقی ہم سبھی ہیں، یعنی ولید آفس سے آ چکا تھا۔ تم بھی سب میں آ کر بیٹھو، چائے پیو تو سب کو اچھا لگے گا، ویسے بھی مجھے انکل نے خود تمہیں لینے بھیجا تھا، روشی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ اوکے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور موبائل ابھی بھی انا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو روشی ساتھ چلنے لگی۔ انا نے موبائل مٹھیوں میں بھینچ رکھا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سبھی نے اسے بہت سنجیدگی سے دیکھا تھا، ماں سوائے ضیا ماموں کے۔
ادھر آ جاؤ میرے پاس، انہوں نے محبت سے کہتے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ آج بہت دنوں بعد ان سب کے درمیان بیٹھی تھی، اسے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ روشنی نے اسے چائے کا کپ تھمایا تو وہ سر جھکائے سپ لینے لگے۔ ولید اور احسن کو آہستہ آہستہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ ولید کی آواز اس کی سماعتوں کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وقار صاحب ٹی وی کی طرف متوجہ تھے۔ ماموں نے کئی بار اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چونکی۔ جی ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک ہیں؟ وہ مسکرائے۔ یہ عمر ایسی ہے، کبھی دل کبھی جگر اور کبھی معدہ کمزور ہو جاتا ہے، خیر گزر ہی جانی ہے، ہنس کر کہا۔ انا مسکرا بھی نہ سکی تھی، نہ جانے کہ ان کو دیکھ کر بار بار اس کے اندر عجیب سا گلٹ پیدا ہونے لگتا تھا اور وہ اپنے اندر ان گنت آوازوں کا شور اٹھتا محسوس کرتی تھی۔ وہ سبھی سے دور ہو گئی تھی، ماما، بابا اور احسن بھائی، ان سب کے ساتھ اس کی زندگی کا ایک طویل دور گزرا تھا اور اب اس مقام پر آ کر وہ ان کو ہرٹ کر رہی تھی۔ انا کو ایک دم خود سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ کس کے لیے؟ محض ایک لڑکی اور ولید ضیاء کے لیے؟ اسے ایک دم ماحول میں حبسی محسوس ہونے لگی تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ ماموں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خالی کپ واپس رکھ کر موبائل لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ سبھی نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ولید کی آنکھوں میں پرسوچ سا تاثر تھا۔ انا کمرے میں جانے کے بجائے باہر لان میں آ گئی تھی۔ اس کے وجود پر اضطراب اور چال میں عجیب سی کشمکش تھی، کسی پل سکون نہ تھا۔ جو لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ حیرت ہے۔ اپنے عقب سے جاندار آواز سن کر وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے تمام اعصاب عجیب سے تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کرنا چاہی تھی لیکن سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ حماد جیسے انسان کا ساتھ پا کر تمہیں خوشی سے بھول ہی نہیں سمانا چاہیے تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دو گی، لیکن یہاں تو فتح کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ ہاں البتہ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد ایک شخص کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ضرور دکھائی دے رہی ہے۔ وہ عقب سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ خوشبوؤں میں مہکتا ہوا۔ انا کا وجود ایک دم اندیکھی آگ میں بڑھ بڑھ جلنے لگا تھا۔ وہ سب کچھ کر کے بھی شکست خوردہ تھی اور وہ سب کچھ کھو کر بھی فاتح جیسا تھا۔ انا نے ولید ضیاء کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں عجیب سلگتا سا احساس تھا۔ وہ لب بھینچ کر جانے لگی تھی، ولید کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے کو تھی۔ سنو، اس کی کلائی ولید کی مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ کس کے کہنے پر کر رہی ہو یہ سب؟ ولید کی آنکھوں میں کھوج کی کیفیت تھی۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، گویا اس کا چہرہ ایک دم ہر راز اگل دے گا۔ انا نے ایک دم منفرد انداز میں اپنی کلائی مضبوط گرفت سے نکالی تھی۔ کوئی فاتح ہو یا شکست خوردہ، آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ مطلب؟ ہاں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم سب جو خاموش ہیں اور تمہیں اپنی منمانیاں کرتے دیکھ رہے ہیں، ہم سب اتنے بے بس ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے؟ یہ مت بھولو، تمہارے کسی بھی اقدام پر ہم بہت مضبوط رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں صرف اس لیے کہ کہیں نادانستگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اور تم ہو کہ مسلسل سارے گھر کو ایک اذیت کی اندیکھی سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ نہایت غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ولی نے کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ چھوڑیے مجھے، دوغلے، پرفریب اور دھوکے باز لوگوں سے نفرت ہے مجھے۔ وہ شدت سے احتجاج کرتے اپنے کندھوں کو چٹکتے پیچھے ہوئی تھی۔ انا، ولی نے بہت تیش کے عالم میں پھر سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، ہاتھ میں تھما موبائل چیخا تھا۔ انا نے اسکرین دیکھنا چاہی تھی، تبھی ولید نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گرفت سے موبائل نکال لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسکرین دیکھتا، انا نے چپٹا مار کر موبائل چھین کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ موبائل دیوار کے ساتھ لگ کر کئی حصوں میں ٹوٹ کر گرا تھا۔ ولید ایک پل کو ششدر رہ گیا تھا، لیکن اگلے پل بے اختیار بہت غصے کے عالم میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور انا بے اختیار زمین پر گری تھی۔ دماغ خراب ہے، نہ جانے کیا کرتی پھر رہی ہو۔ ولید ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا تھا۔ انا اسی طرح زمین پر بیٹھی گال پر ہاتھ رکھ کے سسکتی رہی تھی۔ ولید نے ایک دو پل اسے دیکھا اور پھر ایک غصیلی نگاہ ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ گھر لیٹ آیا تھا۔ تقریباً سب اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ شہوار بھی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ نیند تو آ نہیں رہی تھی، بکس لے کر بیٹھ گئی تھی۔ آج کالج نہیں جا سکی تھی۔ درمیان میں 2-3 بار انا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہر بار نمبر بند ملا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا اس لڑکی کو۔ شہوار اندر ہی اندر انا کے رویوں اور گزشتہ حالات کو دیکھ کر
پریشان تھی، نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ انا کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے، لیکن وہ ڈسکس نہیں کر رہی تھی۔ اپنی اپنی پریشانیوں میں الجھ کر دونوں ایک دوسرے سے کتنی دور ہو چکی تھی، ورنہ دونوں میں کتنی محبت اور دوستی تھی کہ اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتی تھی، اور اب حالات کتنے بدل چکے تھے۔ انا کو سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ آنکھ ایک نرم سے احساس پر بیدار ہوئی تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا مصطفیٰ اس پر جھکا، بڑی محبت سے متوجہ تھا۔ آپ آ گئے؟ یوں ہی لیٹے لیٹے پوچھا۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں نے اس کی سبھی پیشانی کو چھوا تھا۔ ہاں ابھی آیا ہوں۔ ایسے کیوں لیٹی تھی؟ آرام سے سو جاتی۔ وہ تکیے پر نیم دراز سینے پر کتاب رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی اور مصطفیٰ نے کتاب اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، خیر ہے نا؟ پڑھ رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ وہ آج نک سے تیار، اچھے سے لباس میں ملبوس، مقابل کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آج بہت دیر کر دی گھر آنے میں؟ خود پر سے مصطفیٰ کی توجہ ہٹانا چاہی۔ بس ایک میٹنگ تھی اور اس کے علاوہ کچھ ضروری کام تھے، وقت کا پتہ نہیں چلا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولتے جواب دیا۔ کھانا کھائیں گی؟ وہ بھی اٹھی بیٹھی۔ مصطفیٰ اٹھا تو اس نے پوچھا، نہیں ایک کپ چائے اگر زحمت نہ ہو تو؟ مصطفیٰ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھا تو شہوار بستر سے اتر آئی۔ خود آگے بڑھ کر الماری سے نائٹ ڈریس نکال کر تھما دیا۔ تھینکس، کبھی کبھار آپ بہت فارمل ہو جاتے ہیں۔ لباس لے کر پلٹتا مصطفیٰ رک گیا۔ پلٹ کر خوبصورت دل آویز سی بیوی کو دیکھا، نگاہیں پھر جم گئی تھی۔ الماری کا پٹ بند کرتے خود مصطفیٰ کے قریب آتے، شرٹ کے بٹن کو چھوتے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ تھینکس وینکس کہہ کر؟ مصطفیٰ مسکرایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ڈیوٹی آورز میں کوئی ڈیوٹی سر انجام دینے پر باس نے تھینکس کہا ہو۔ مصطفیٰ رک گیا، ایک دم ہنس دیا۔ کسی اور انداز میں تھینکس کہتا تو بھی بیگم صاحبہ نے اعتراف جڑ دینا تھا۔ اب روکھا پھیکا ویلکم ہوگا تو روکھا پھیکا سا ہی تھینکس ہوگا نا؟ کمر کے گرد بازو امائل کرتے اس کے چہرے پر جھکتے ہنس کر کہا تو وہ جھیم پی۔ میرا خیال ہے پہلے آپ فریش ہو لیں، باقی تھینکس چائے کے بعد کہہ لیجئے گا، اس نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تو مصطفیٰ زور سے ہنس دیا۔ بڑی چالاک ہو گئی ہو، آپ کی صحبت کا اثر ہے صاحب۔ اف، مصطفیٰ کا دل پر ہاتھ رکھتے ایکٹنگ کی تو شوار بے اختیار ہنس دی۔ فریش ہو لیں، میں چائے لاتی ہوں۔ مصطفیٰ کو واش روم کی طرف دھکیل کر اپنا دوپٹہ سنبھالتے وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ چائے لے کر آئی تو مصطفیٰ نائٹ ڈریس میں ملبوس ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ شوار نے ٹرے بستر پر رکھی تو مصطفیٰ پلٹا۔ آج بن کہے ہی بڑا خصوصی اہتمام کیا ہوا ہے، خیر تو ہے نا؟ مصطفیٰ کا اشارہ اس کی سج دھج کی طرف تھا۔ لباس کے علاوہ ہلکی پھلکی جولری اور میک اپ کا بھی استعمال کیا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہاتھ میں موجود کنگن کو گھماتی بستر کے کنارے ٹک گئی۔ کیا آپ کو یہ اہتمام اچھا نہیں لگا؟ کنگن کو دیکھتے دھیمے سے پوچھا۔ مصطفیٰ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، نرمی سے کلائی تھامی۔ یہ سوال تم میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھو تو جواب بھی دوں گا، مسکراتے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ چائے پی لیں، وہ 2 کپ لائی تھی۔ کاش روز اتنی ہی چاہ کے ساتھ یہ چائے ملا کرے تو۔ مصطفیٰ کا ناز شریر ہوا۔ آپ آرام سے چائے پئیں، پھر آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، مصطفیٰ کو نرمی سے ٹوکتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے ہنس کر کپ تھام لیا۔ دونوں نے ہلکی پھلکی باتوں میں چائے پی، پھر چائے پینے کے بعد اس نے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ بھئی کیا بات ہے، ایسا سسپینس کیوں کریٹ کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی تو مصطفیٰ نے چھیڑا۔ وہ جھیم پی، الماری سے اپنا بیگ نکال کر اس میں سے ایک لفافہ نکالا۔ مصطفیٰ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کالج بھی نہ جا سکی، اس نے سنجیدگی سے بتایا تو مصطفیٰ چونکا۔ کیا ہوا تھا، زیادہ طبیعت خراب تھی کیا؟ فوراً فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، چہرے پر چھائی چمک اور روشنی کو سنجیدگی کے تاثرات میں چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھابھی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ اوہ، اتنی طبیعت خراب تھی؟ میں نے 2 دفعہ کال کی تھی، بتایا کیوں نہیں؟ ویسے ہوا کیا تھا؟ مصطفیٰ بھی ایک دم سنجیدہ ہوا۔ یہ خود دیکھ لیں۔ اس نے انویلپ مصطفیٰ کو تھما دیا۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر انویلپ کو۔ شوار کے چہرے پر ایک دم ڈھیروں ستاروں کی چمک اور روشنی سے در آئی تھی۔ مصطفیٰ ایک بار پھر چونکا تو اس نے فوراً انویلپ کھولا۔ شوار انگلیاں چسکا رہی تھی، ہونٹ کو دان تلے دبائے وہ سر جھکا اپنے چہرے پر ڈھیروں کے حساب سے شرم کے تاثرات محسوس کر رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، مصطفیٰ کی ایک دم ایکسائٹمنٹ سے بھری آواز ابھری۔ اٹس امیزنگ یار، گریٹ بلیسنگ فار می۔ مصطفیٰ نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی بڑی خبر اب بتا رہی ہو؟ مائی گاڈ، انبلیویبل، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ یار، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، مصطفیٰ نے ایک دم بے پناہ وارفتگی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو سو مچ۔ مصطفیٰ کا خوشی سے برا حال تھا۔ شوار کی آنکھیں بند تھی، پلکیں لرز رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بے پناہ وارفتگی سے اسے تھام رکھا تھا۔ اتنی دیر سے کیوں بتایا؟ جذبات میں ٹھہراؤ آیا تو محبت سے پوچھا۔
آپ ہی لیٹ آئے ہیں، میں نے تو آج سارا دن آپ کا انتظار کیا، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، جھمپی آواز میں کہا۔ تو مصطفیٰ ایک دم ڈھیر سارا فدا ہوا۔ تو تم کال کر لیتی، آپ کی جاب کے فرائض بھی تو بہت ضروری تھے۔ دھیما لہجہ تب مصطفیٰ ہنسا، اور اس پل مصطفیٰ کو اپنا آپ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین وجود لگ رہا تھا۔ اور کون کون جانتا ہے اس خبر کے بارے؟ بس بھابھی اور میں، ماں جی کو نہیں بتایا، بھابھی کل بتا دیں گی۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ کیا فیل کر رہی ہو؟ صبح میں خود کو بہت اکیلی، غم زدہ اور تنہا محسوس کیا تھا۔ آج امی بہت یاد آئی، اپنے خاندان کے حوالے کا شدت سے احساس ہوا، لیکن جب یہ خوشخبری سنی تو سب کچھ بھول گئی۔ دل چاہتا تھا میں اللہ کے سامنے سر جھکا کر بہت روؤں، میں اتنی ناشکری، بے صبری، اور اللہ مجھے اتنے بڑے رتبے سے نواز رہا ہے۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے اپنی خراب طبیعت سے اندازہ تو ہو رہا تھا، لیکن میں نے توجہ ہی نہ دی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی، بس اللہ نے مجھے خاص بنا دیا کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے، جس کے لیے لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، سب کچھ ہے۔ بس اللہ مجھ کو میری امی سے بھی ملوا دے۔ کہتے ہوئے وہ رونے لگی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ خوشی کے موقع پر روتے تو نہیں؟ مصطفیٰ نے آنسو صاف کیے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ خوشی کے موقع پر روتے تو نہیں؟ مصطفیٰ نے آنسو صاف کیے۔ یہ تو شکر کے آنسو ہیں، مسکرا کر کہا تو مصطفیٰ نے ہنس کر اسے بہت نرمی سے اپنے مضبوط اثار میں مکید کر لیا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، چودھری حیات علی نے ایک دم انکار کیا۔ کیوں؟ صفدر کی بیوی نے پوچھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ صفدر کی بیوی کو ایک دم چپ سی لگ گئی۔ ہم جاگیردار لوگ ہیں، ہمارے یہاں خاندان برادری سے باہر شادیاں نہیں کرتے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، میرے باپ نے کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی، چودھری حیات نے بتایا۔ چودھری حیات علی جانتے تھے وہ ایک انجانی کشش کے سبب یہاں آ تو جاتے ہیں، لیکن وہ زبین سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی اولاد، ان کی بیوی، انہوں نے ہمیشہ ان رشتوں سے وفا کی تھی، محبت کی تھی۔ اب بھلا صرف ایک لڑکی کی وجہ سے کیسے ان سب سے بے وفائی کر جاتے؟ ان کے اندر کا انسان ایک دم جاگ اٹھا تھا۔ تو پھر حیات علی، تم یہاں روز کیوں آتے ہو؟ زبین کی شادی کا سن کر کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ اتنی بڑی رقم کوئی کسی انجان انسان کو کیوں دیتا ہے بھلا؟ اگر تمہیں اپنی بیوی سے اور اولاد سے اتنی محبت ہے تو پھر ایک نظر اس غریب سی لڑکی کو دیکھ لینے کی لگن کیوں بے چین رکھنے لگی ہے؟ تمہیں اندر کا انسان ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ میں تو محض انسانیت کے ناطے یہ سب کر رہا تھا، انہوں نے دلیل دینی چاہیے۔ انسانیت کے ناطے تم ہر کسی کی مدد تو نہیں کرتے؟ کوئی پھر ان کے اندر چیخ اٹھا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے۔ چودھری صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں ایک دکھی ماں ہوں، آپ نے جیسے ہمارے حالات جان کر ہماری مدد کی، میں نے یہ کہنے کی گستاخی کر لی، مجھے معاف کر دے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، صفدر میری بیٹی کو آج نہیں تو کل کہیں اور بیاہ دے گا، لیکن ساری عمر کے لیے میری بیٹی زندہ درگور ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے جانے لگے تو صفدر کی بیوی کی آواز آہوزاری نے قدم جکڑ لیے تھے۔ کیا ہوا اماں؟ اماں کو روتا دیکھ کر دوسرے کمرے سے زبین ایک دم وہاں چلی آئی، اور چودھری حیات علی کو لگا کہ وہ پھر سے پتھر کے ہو گئے ہیں۔ ولید کے کمرے کی طرف لائٹ جلتے دیکھ کر روشی ایک دم رک گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ پانی پینے باہر آئی تھی۔ ولید کے کمرے کے پاس رک کر چند پل سوچا اور پھر اندر قدم رکھ دیا۔ ولید بستر پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کی توجہ لیپ ٹاپ پر نہیں تھی، وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ روشی کی آمد سے بھی بے خبر تھا۔ ولی بھائی! روشی کی پکار پر ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے روشی، تم اس وقت؟ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ ہاں بس آنکھ کھل گئی تھی، آپ کے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو چلی آئی۔ ہاں بس میں آفس کا کچھ کام دیکھ رہا ہوں۔ ولید نے اپنے ارد گرد بکھری فائلز کو سمیٹا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ قریب آ گئی۔ احسن بھی جاگ رہا ہے؟ نہیں، وہ سو رہے ہیں۔ روشی ولید کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ بابا کی طبیعت اب کافی بہتر ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کہا۔ سب انا کے فیصلے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ ولید نے لبدان تلے دبا کر پھر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی وجہ سے تو سارا گھر ہی ڈسٹرب ہے۔ لہجے میں خود بخود تلخی سمٹ آئی تھی۔ آپ کو کچھ اندازہ تو ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بھائی کو بغور دیکھتے اس نے پوچھا تو لیپ ٹاپ کو بند کر کے بیگ میں ڈالتا ولید رکا تھا۔ تمہارا خیال ہے وہ جو بھی کر رہی ہے وہ سب میرے ساتھ پلاننگ کر کے کر رہی ہے؟ تلخی سے کہا تو روشی سٹ پٹائی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ولید نے سر جھٹکا۔ وہ پاگل ہے، پاگل، بالکل پاگل۔ وہ دنیا کی احمق ترین لڑکی ہے، خود بھی تباہ ہو رہی ہے اور اوروں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ وہ چاہتی ہے وہ جن مفروضوں کو بنیاد بنا کر جس کنویں میں گر رہی ہے، سب خاموشی سے اسے اس کنویں میں گرنے دے۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا؟ تم نے اسے پوچھا نہیں؟ وہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ ولید نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کرتی، اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، کچھ بھی۔ اس نے خود کو ایک سیکرٹ کی طرح رکھا ہوا ہے،
کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کرتی۔ میں پاکستان آئی تو وہ ہمارے ساتھ گھل مل گئی تھی، لیکن اس کے مزاج کے جو رنگ ہے وہ اس پر اس طرح غالب ہے کہ وہ کبھی دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی۔ ولید خاموشی سے سنتا رہا، اور شاید یہی ہماری غلطی تھی، ہم نے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پپو اپنے بوتیک میں بزی، احسن اور انکل اپنے بزنس میں۔ وہ ہمیشہ سے دوسروں کی توجہ کی متلاشی رہی۔ وہ رشتہ داروں کی کمی شدت سے فیل کرتی ہے۔ اس کی بہت ساری دوستیں نہیں ہیں، وہ تنہائی پسند لڑکی ہے۔ شاید سبھی اس کی طبیعت کے اس رجحان کا سبب بنے ہیں۔ روشن نے اس کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا تھا۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں ایک بات پر آ کر الجھ جاتی ہوں۔ ولید نے روشن کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ سے منگنی کے بعد وہ بہت پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ ولید نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ لیکن شہوار کی شادی کے بعد سے وہ کافی الجھی پریشان رہنے لگی تھی۔ یہیں سے وہ ہم سب سے کٹ آؤٹ ہوئی۔ شاید شہوار کی شادی کے دوران ہی اس کی حماد سے سلام دعا بڑھی ہو۔ اس کے بعد سے وہ ٹوٹلی بدلی ہے۔ مجھ سے چاہے جتنی بھی دوستی تھی، لیکن اپنے دل کی بات اس نے کبھی بھی مجھ سے نہ کہی۔ گھر میں سب پریشان ہیں۔ احسن تو آج حماد سے مل کر آئے تھے، کہہ رہے تھے حماد اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی بات کر رہا تھا۔ ولید نے چونک کر اسے دیکھا، یعنی انا مکمل طور پر ان سب سے ہر رشتہ ختم کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ دماغ خراب ہے اس کا، اور کچھ نہیں۔ اس خبر نے تو جیسے دل پر آری سی چلا دی تھی۔ وہ ولید ضیاء تھا، وہ ولید ضیاء جو وجاہت و مردانگی میں ثانی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہر جگہ سراہا گیا تھا، دلوں میں اس کو فوراً جگہ دی جاتی تھی، لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ لیکن ضیاء احمد نے ہمیشہ اسے باور کروایا تھا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، ایک ایسی لڑکی جس کا نام انا وقار ہے، جو پاکستان میں اس کے نام سے منسوب ہے، اور اس نے ہمیشہ بابا کی بات کی پاسداری کی تھی، کہیں بھی دل نہیں لگایا تھا، لیکن کسی سے بھی وقت پاس نہیں کیا تھا۔ وہ دل میں تمام تر جذبات کے پاکستان آیا، اور پھر یہاں اسے ایک الجھی ہوئی لڑکی ملی تھی، ایسی لڑکی جو الجھی ہوئی جذباتی اور بے وقوف سی لگی تھی، لیکن وہ اس کے باپ کی پسند تھی۔ ضیاء صاحب نے ان کے لیے زندگی میں بہت سی قربانیاں دی تھی، ایسے میں اب اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ان کی اس خواہش کا احترام کرے۔ اس کے باپ کی خواہش کے پیچھے جو بھی وجہ تھی، وہ اس وجہ سے خائف بھی تھا، لیکن دل سے انا وقار جیسی لڑکی پھر بھی اچھی لگی تھی۔ وہ جتنی بھی بے وقوف تھی، لیکن اپنی انا کے حصار میں اسی قدر مضبوط تھی۔ یہ منگنی اس کے بڑوں کی خواہش تھی، لیکن اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا، اور اب انکل چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر انا سے بات کریں۔ اگر وہ ان کی بات مان جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پھر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ روشی کا لہجہ افسردہ تھا۔ دیکھو روشی، انکل اگر انا کو میرے لیے فورس کریں گے تو ان کو منع کر دو۔ میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں ہوں۔ حماد اتنا برا لڑکا نہیں، اس سے اگر انا میرے مقابل آئی ہے تو یقیناً وہ اس کی خواہش بن چکا ہوگا، اور خواہشیں مر جائیں تو دل مر جاتے ہیں، اور دل مرنے سے انسان کی بقا ممکن نہیں رہتی۔ ولید کا لہجہ ایک دم مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ آپ اپنے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں کیا؟ روشن نے بے یقینی سے بھائی کو دیکھا۔ یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے، اور وقت کی ضرورت بھی۔ انا کو اس کے انتخاب کا حق دینا ہوگا۔ یہ میری مردانگی اور میرے وقار کے منافی بات ہے کہ ایک لڑکی مجھے رد کرے اور اس کے باوجود میں اس سے رشتہ بنانے کی کوشش کروں۔ آپ اپنی نظر اندازی کی خاطر انا کو چھوڑ دیں گے؟ روشی ایک دم افسردہ ہوئی۔ نہیں، اپنے وقار کی خاطر۔ میں زبردستی رشتے بنانے کا قائل نہیں ہوں۔ رشتوں میں جب تک دل کی وابستگی، محبت اور لگاؤ نہ ہو، رشتے نہیں چلتے۔ رشتے کچی ڈور کی مانند ہوتے ہیں، جن کے ہر لمحہ ٹوٹ جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا جس میں اعتماد اور خلوص نہ ہو۔ ولید کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ روشن نے رنجیدگی سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ محبت چھین کر نہیں لی جاتی، اور نہ ہی محبت زور زبردستی کا نام ہے۔ محبت میں سب سے پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ اعتماد کا ہوتا ہے، اور آپ کسی پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ پیار، الفت، یہ گانگت کی باتیں تو بعد کا حصہ ہوتی ہیں۔ ولید کے الفاظ پر روشن نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ آپ کو دکھ تو ہوگا نا؟ ولید مسکرایا۔ بڑی سنجیدہ پر اذیت مسکراہٹ تھی۔ شاید۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لیکن یہ دکھ وقتی ہوگا۔ میں کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں ہوں کہ کسی چیز کے چھن جانے پر واویلا کروں۔ میں ایک میچور ایجوکیٹڈ پرسن ہوں، اور مجھے اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی خودداری اور انا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اینڈ دیٹس آل۔ روشی نے آنکھوں کی نمی اپنے دوپٹے میں جذب کی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس چیز کا دکھ رہے گا۔ کاش انا آپ سے محبت کرتی اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ولید خاموش رہا تھا۔ روشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانے لگی تھی، اور پھر کچھ یاد آنے پر رکی۔ ایک بات کہنی تھی۔ ولید نے سوالیہ دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے انا ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، اسے فون پر کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا اسے۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی، جو ذہن میں تھا کہہ دیا۔ ولید چونکا۔ کیا مطلب؟ کون بلیک میل کر رہا ہے؟ زیادہ تر اس کا موبائل بند رہتا ہے۔ آج شام جب میں اسے چائے کا کہنے گئی تھی تو کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے صرف چند ایک باتیں ہی سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں ڈرنے والی، اب جو کرنا ہے کر لو۔ کوئی بلیک میلنگ کی بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی، سب کو بتا دے گی۔ ولید نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سب انا کہہ رہی تھی۔ وہ یقین کرنے پر متعامل تھا۔
ہاں، اور پھر اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے تو یہی لگا۔ میں نے پوچھا بھی کہ کس کی کال تھی، یہاں اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ روشی کے الفاظ پر ولید چونکا تھا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا تھا، کسی کی کال آتی اور انا کال کاٹ دیتی تھی، یعنی کوئی اسے واقعی بلیک میل کر رہا تھا۔ ولید کو ایک دم شام کا واقعہ یاد آیا۔ وہ انا کے پاس کھڑا تھا جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے انا کا موبائل پکڑا تھا، لیکن انا نے زبردستی موبائل چھین کر اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر دیوار کے ساتھ دے مارا تھا۔ جواباً اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ انا نے ایسا محض غصے یا جذباتیت میں کیا تھا، لیکن نہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی، کوئی کہانی تھی۔ کون ہو سکتا، اور بھلا انا کو کوئی بلیک میل کیوں کرے گا؟ وہ ازحد حیران تھا۔ بھائی میں بہت پریشان ہوں۔ جس طرح انا رات گئے تک گھر سے غائب رہی تھی اور پھر اس کا واپس آنا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونا، سب سمجھتے ہیں کہ انا حماد کے ساتھ ہوگی، لیکن میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ انا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس وجہ سے حماد کی طرف انوالو ہوئی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ انا کریکٹر کے لحاظ سے بہت کوئی کمزور لڑکی نہیں ہے۔ انا کا غائب ہونا، پھر رات گئے واپس آنا، اور اس کے بعد نروس سسٹم کا بریک ہونا، اس سب کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انا کا سیل چیک کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا۔ وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا نمبر زیادہ تر بند رہنے لگا، اور اس کے بعد اس کا ایک دم رشتے سے انکار، اور پھر ایک دم حماد کا نام لینا۔ مجھے یقین نہیں ہے بھائی۔ وہ واقعی آج سارا وقت اسی سب کو لے کر ازحد الجھ رہی تھی۔ ولید بھی ایک دم کنفیوز ہو چکا تھا۔ روشی وکیل تھی، وہ بات کو وکیلوں والے انداز میں پرکھ رہی تھی۔ وہ بزنس میں تھا، لیکن یہ ساری باتیں اور روشی کے اٹھائے گئے پوائنٹس قطعی ایسے نہ تھے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ کیا واقعی انا کسی وجہ سے بلیک میل ہو رہی تھی؟ ولید کے اندر ایک دم سوال اٹھنا شروع ہو چکے تھے۔ شام کے بعد انا سارا وقت کمرہ بند کیے رہی ہے، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، ورنہ میں ایک بار اس کے کمرے میں ضرور جاتی، اس سے ڈسکشن کرتی یا پھر اس کا موبائل چیک کرتی۔ روشی کے کہنے پر ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ انا کا موبائل ٹوٹ چکا تھا، اور وہ خود شاید روشی کو کچھ بھی نہ بتائے۔ انا کا موبائل ٹوٹ چکا ہے، ولید نے بتایا تو روشی چونکی۔ کیسے؟ جواباً ولید نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کا مطلب ہے واقعی اس سب کے پیچھے کوئی وجہ موجود ہے جو انا ہم سے چھپا رہی ہے۔ روشی کا انداز پرسوچ تھا۔ تم فکر مت کرو، اب اس سب کا میں پتہ لگا لیتا ہوں، تم ٹینشن نہ لو، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ نہ جانے یہ پاگل لڑکی کیا کچھ کر بیٹھی ہے، اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہم سب سے چھپا بھی رہی ہے، ہم سے جو اس کے سب سے زیادہ ہمدرد اور نزدیک ہے۔ کاش وہ واقعی ہم پر اعتماد اور یقین کر سکتی تو حالات اس حد تک بگاڑ کا شکار نہ ہوتے۔ ولید نے روشی کو دلاسا دیا تو اس نے گہرا سانس لیتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ صفدر کی بیوی کو بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے آ گئے تھے۔ اپنی بیوی اور بچوں میں آ کر پرسکون ہونا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے اس بار دل کو کیا ہوا تھا کہ اپنے جان سے پیارے بچوں میں آ کر بھی دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر بار زبین کا چہرہ نگاہوں میں آ جاتا تو دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگتا تھا۔ ایک شادی شدہ 5 بچوں کا باپ، اور دل کی یہ حالت تھی۔ کبھی کبھار انہیں اپنے مزاج پر حیرت ہونے لگتی تھی کہ گویا وہ واقعی اتنے دل پھینک انسان تھے جو ایک چیز نے اس طرح سے جکڑ لیا۔ نہ اپنا خاندان یاد رہا تھا، نہ اپنا حسب نسب، اور نہ ہی اپنی امیری۔ وہ لڑکی کیا تھا؟ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی مکین جس کی اضافی خوبی صرف اس کا حسین ہونا تھا۔ تو کیا وہ واقعی صرف اس لڑکی کے حسن پر مر مٹے تھے؟ لیکن ہر بار دل کو کھنگالنے پر بس یہی جواب ملا تھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ نہ دل پھینک تھے اور نہ ہی رنگین مزاج۔ وہ عمر جس میں لڑکے دل پھینک ہوتے ہیں، ان کے دل نے انہیں کبھی شرمندہ نہیں کروایا تھا، تو پھر اس عمر میں آ کر جہاں ان کی بیوی کے علاوہ 5 بچے تھے، وہ کیسے بہک جاتے؟ یقیناً یہ معاملہ اور تھا۔ وہ بامشکل ہی گاؤں میں ٹک سکے تھے، فوراً شہر چلے آئے تھے۔ ان کا رخ صفدر کے گھر کی طرف تھا۔ ہمیشہ کی طرح وفادار ملازم بخشو ساتھ تھا۔ بخشو ان کے بچپن کا ساتھی، ان کا خاص وفادار ملازم تھا۔ وہ ہمہ وقت ان کے ہمراہ رہتا تھا۔ دستک دینے پر جس چہرے نے دروازہ کھولا تھا، حیات علی کو لگا گویا دل کی خواہشیں پوری ہو گئیں۔ زبین دروازہ کھول کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ جی آنے والے اس نیک دل چودھری کو وہ بھی جانتی تھی جس نے اسے اس کے لالچی باپ کو پیسے دے کر ایک جواری کی دلہن بننے سے بچا لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نیک دل جاگیردار اس کے گھر کے چکر بار بار کیوں کاٹتا ہے۔ وہ کون سا مقصد ہے جس کے سبب وہ یہاں بھاگا چلا آتا ہے؟ صفدر کچھ نہ سوجا تو اس کے باپ کا نام لیا۔ ابا تو گھر پر نہیں ہے، دھیمی آواز میں بتایا گیا۔ اور تمہاری ماں؟ اماں تو بیمار ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا اپنی ماں سے پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب تک وہ جتنی بار آئے تھے صفدر خود گھر کے اندر لے کر گیا تھا، اس بار خود سے اندر جانا اور دروازے سے ہی پلٹ جانے کو دل نہیں مانا تھا۔ میں اماں سے پوچھتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بخشو گاڑی میں وہ خود دروازے پر انتظار کر رہے تھے۔
اماں کہتی اندر آ جائیں۔ کچھ پل بعد وہ پھر چلی آئی تھی۔ وہ بخشو کو وہیں رکنے کا کہہ کر زبین کے پیچھے ایک دوسرے کمرے میں چلے آئے تھے۔ یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے بھی زیادہ بری حالت میں تھا۔ وہاں 2 چارپائیاں تھیں، ایک پر زبین کی ماں لیٹی ہوئی تھی، دوسری پاس پڑی ہوئی تھی۔ زبین کی ماں دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سلام کیا تو سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وقفے وقفے سے خانسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ بڑی دیر کی صاحب آنے میں تو روز انتظار کرتی تھی۔ اس کے لہجے میں آس تھی اور آنکھوں میں امید، کہہ کر وہ پھر کھانسنے لگی تھی۔ حیات علی کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ تو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ صرف شادی شدہ ہوتے تو شاید کچھ سوچتے بھی، لیکن یہاں بات تو ان بچوں کی تھی جو ان کی نسل کے امین تھے۔ آپ کیسی ہیں؟ زبین کی ماں بالکل کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ بستر پر پڑی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ زندگی سے اب کوئی امید نہیں، بس زبین کی فکر کھائے جا رہی ہے، ورنہ مرنے میں گھڑی نہ لگتی۔ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی بیٹی کی طرف بڑی آس بھری نگاہ ڈالی تھی۔ کیا ہوا ان کو؟ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ حیات علی نے پلٹ کر زبین کو دیکھا۔ گلی والا ڈاکٹر دیکھنے آتا ہے، لیکن 2 دن سے وہ بھی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ دوائی کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ حیات علی نے ایک دم گہرا سانس لیا۔ کب سے ہے طبیعت خراب؟ ہفتہ ہو گیا۔ حیات علی نے خود آگے بڑھ کر زبین کی ماں کی کلائی تھامی تو جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ ان کو ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، انہوں نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس دفتر کی بے حسی کا قرض چکا رہی ہوں۔ بیٹا، اب تم ایک مرتی ہوئی ماں پر احسان کر دو، کسی ایسے بندے کا بندوبست کر دو جس کو میں اپنی بیٹی سونپ کر آرام سے مر سکوں۔ تم نیک دل انسان ہو، پوری دنیا میں کوئی بھروسے کے قابل نہیں لگا جس پر اپنا بوجھ ڈال کر آنکھیں بند کر سکوں، روتے ہوئے کہا تو حیات علی کا دل ایک دم سکڑا تھا۔ پھر وہ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا۔ میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، دروازہ بند کر کے تم بھی ساتھ چلو، زبین سے کہہ کر وہ اس کی ماں کی طرف بڑھے تھے۔ زبین کی مدد سے انہوں نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ زبین بھی بھاگ کر دروازے بند کرتی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر مریضہ کی حالت سے مطمئن نہ تھے، ہسپتال میں داخل کروانے کو کہا تھا، اس لیے حیات علی نے فوراً ہسپتال داخل کروا دیا تھا۔ مختلف ٹیسٹ اور رپورٹ کے بعد ٹی بی کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹی بی کا سنتے ہی زبین کا رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ حیات علی اسے تسلی دلاسے دیتے رہتے۔ تمہارے والد کہاں اور کب تک آ جائیں گے؟ کچھ دیر بعد زبین سے پوچھا۔ پتہ نہیں، جس دن آپ ابا کو پیسے دے کر گئے تھے اس سے اگلے دن ابا اور اس کے دوست کا جھگڑا ہوا تھا۔ ابا نے آپ سے زیادہ رقم لی تھی اور اپنے دوست کو تھوڑی رقم دی تھی۔ اماں نے بھی ابا کو سمجھایا تو ابا ساری رقم لے کر گھر سے چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد ابا کا کوئی پتہ نہیں۔ ابا کا دوست روز آ کر اماں کو تنگ کرتا ہے۔ اسی دن سے اماں بیمار ہے۔ بیمار تو بہت عرصے سے ہے، لیکن اس دن سے اماں چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ساری کہانی سامنے تھی۔ حیات علی نے گہرا سانس لیا تھا، بخشو کو کچھ سمجھایا اور خود صفدر کی بیوی کے پاس چلا آیا تھا۔ صاحب، مجھ غریب کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ آپ تو چلے جاؤ گے، میں بھلا بعد میں کہاں سے یہاں کے بل دیتی رہوں گی؟ کھانستے ہوئے اس نے کہا، میں سارے بل ادا کر چکا ہوں، کھانا وغیرہ ہر چیز میسر ہوگی۔ حیات علی نے تسلی دی تو وہ رونے لگی۔ آپ کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں صاحب، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ بس ایک آخری احسان اور کر دو، کسی اچھے سے انسان کا بندوبست کر دو۔ مجھے اب اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں، میں مر گئی تو میری زبین کو صفدر اور اس کے آوارہ دوست لوٹ کا مال سمجھ لیں گے۔ صفدر نے آپ کو اور اپنے دوست دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، واپس آتا بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواری دوست روز شور ہنگامہ کرنے آ جاتا ہے، وہ زبردستی زبین سے شادی کر لے گا۔ آپ فکر مت کریں، زبین کو کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی اور اسی وقت اس سے شادی کو تیار ہوں۔ چودھری حیات علی نے پورے ہوش و حواس میں اپنی رائے کا اظہار کیا تو زبین کی ماں تو گویا ایک دم کھل اٹھی تھی۔ انا اگلے دن کالج آئی تھی، شوار موجود نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، نہ جانے کیا وجہ تھی جو شوار کالج نہیں آ رہی تھی، اور اس کی کوئی خیر خبر بھی نہ تھی۔ واپس اس نے سوچا کہ شوار کے گھر کا چکر لگائے گی۔ اس نے جب منصور خان کو شوار کے گھر چلنے کا کہا تو اس نے ایک دم انکار کر دیا۔ بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ آپ کو کہیں بھی لے کر نہیں جانا۔ کیوں؟ وہ اس پابندی سے ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے بس حکم ملا، وجہ نہیں بتائی۔ ڈرائیور کے سامنے عجیب سبکی کا احساس ہوا تھا، لیکن میں تو شہوار کے یہاں جانا چاہتی ہوں۔ صاحب نے سختی سے منع کیا، بھلے وہ شہوار بی بی کا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ آپ اکیلی نہیں جا سکتی۔ انا کے اندر ایک دم انتہائی ذلت کا احساس پیدا ہوا تو وہ لب بھینچ کر بیٹھی رہی تھی۔ موبائل ٹوٹ چکا تھا، وہ شہوار سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر آئی تو اندر باہر سے جھلس رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، یعنی اس کے والدین کو اب اس پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ ایسا دکھ تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنا آپ ختم کر ڈالے۔ شام تک وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ صبح ہی گھر آئی تو روشی نے بتایا کہ وہ مسلسل کمرے میں بند ہے، کل رات سے کھانا پینا بھی بند ہے، پتہ نہیں کالج میں بھی کچھ کھایا تھا کہ نہیں۔ صبح ہی کے اندر شدید اذیت کی لہر اٹھی تھی۔ انہیں اپنی یہ عزیز جان اکلوتی بیٹی اب اپنی زندگی کا بہت بڑا امتحان محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تو دروازہ لاک تھا۔ دستک دی تو جواباً انا کی آواز سنائی دی تھی، کہا نا مجھے نہیں کھانا پینا، اس لیے اب کوئی ادھر آیا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ صبح ہی نے گہرا سانس لیا۔ انا ایسی تو نہ تھی۔ انا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔
انہوں نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تو ہر چیز تہس نہس تھی۔ انہوں نے تعصب بھری نگاہ کمرے پر ڈال کر انا کو دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے انا؟ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ انہوں نے برہمی سے پوچھا تو انا نے پلٹ کر دیکھا۔ عجیب سی شکست خوردہ بکھری سی لگی تھی وہ انہیں، روئی سوجی آنکھیں، مترم چہرہ۔ آپ لوگوں کو مجھ پر اب اعتبار نہیں رہا، آپ سب کے نزدیک میں ایک ناقابل اعتبار لڑکی ہوں۔ جواباً اس نے کہا تو صبوحی نے گہرا سانس لیا۔ بات آپ لوگوں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے ہی گھر کے ڈرائیور کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر کہ انا بی بی کہیں بھی اکیلی نہیں جا سکتی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ سب ہم تمہاری سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں بیٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی سیکیورٹی جس میں بے اعتباری ہو۔ اگر میں اتنی ہی ناقابل اعتبار ہو چکی ہوں تو مجھے کالج کیوں جانے دے رہے ہیں؟ گھر کیوں نہیں بٹھا لیا؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ تبھی دروازے میں سے اندر داخل ہوتے وقار نے نہایت ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ تمیز سے بات کرو انا، بہت برہمی سے کہا تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ لب بھیج گئی تھی۔ جو کچھ تم کر چکی ہے اس کے بعد تم اعتبار یا یقین کی بات کرو تو احمقانہ سی بات ہے۔ ہم بہت حوصلے سے تمہاری یہ ساری بدتمیزیاں جھیل رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ وہ باپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑی رہی تھی۔ زندگی ایک دم سے عذاب بنا دیا تم نے۔ آخر کیا کمی ہے ولید میں؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ پھر وہی سوال تھے۔ انا کا جی چاہا تھا کہ خود کو شوٹ کر لے۔ اگر تم حماد جیسے لڑکے کو ولید کے مقابل لا کر ہمیں یہ باور کروانا چاہتی ہو کہ ہم تمہارے فیصلے کو اہمیت دے تو غلط کر رہی ہو۔ ولید کی جگہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ انا نے خاموشی سے باپ کو دیکھا۔ اس لیے اب یہ جذباتیت ختم کرو اور نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھو۔ تم اب بچی نہیں رہی کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ڈکٹیٹ کرتے پھریں۔ انداز میں تحکم تھا۔ میں آج کل میں تمہاری اور ولید کی شادی کی تاریخ فائنل کر رہا ہوں۔ اب اگر تم نے کوئی ریئیکٹ کیا تو میں سمجھوں گا کہ میری کوئی بیٹی ہی نہ تھی۔ حماد یا ہم میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ انتخاب تمہارا ہوگا۔ ہم بھی صبر کر لیں گے، اور بہت سے زندہ مر جانے والوں پر انسان آخرکار صبر کر ہی لیتا ہے۔ انداز فیصلہ کن تھا۔ صبوحی نے ڈر کر شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ انہوں نے انا کو بھی دیکھا۔ وہ لب بھینچے کھڑی تھی۔ تمہارے پاس کل کا دن ہے، اچھی طرح سوچ لینا اور پھر جواب دینا۔ وہ پلٹے اور پھر رکے تھے۔ حماد کا انتخاب کرو گی تو پھر ہم سب سے سب رشتے توڑ کر جانا ہوگا۔ انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ انا خاموشی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ انا دیکھو بیٹا، زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ والدین اولاد کی بہت سی خطائیں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تم اپنے پاپا کی بات مان لو، وہ بالکل بھی خفا نہیں رہیں گے۔ انا خاموشی سے گھٹنے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کا انداز سپاٹ اور بے حس تھا۔ صبوحی کا جی چاہا کہ ایک دم اسے جھنجھوڑ دے۔ ولید ایک بہت ہی قابل انسان ہے، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ پر فخر کر سکتی ہے، لیکن میں اس قابل انسان کے لائق نہیں ہوں اور میں اس کے ساتھ پر فخر کرنے والوں کی لائن میں شامل نہیں ہو سکتی۔ انا کا انداز اٹل اور سپاٹ تھا۔ صبوحی کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ پاپا کو کہہ دیں حماد ان کو قابل قبول نہیں تو ٹھیک ہے، کسی بھی اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ لمحوں میں مجھے اس گھر سے نکال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی اس پسندیدہ انسان کی لسٹ میں ولید ضیاء نہیں ہوگا۔ روشی کے ساتھ اندر آتا ولید وہیں رک گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی ولید ضیاء قبول نہیں، نہ آج اور نہ کل۔ ولید ایک دم تیزی سے پلٹا تھا۔ روشی نے بہت دکھ سے اپنے بھائی کو جاتے دیکھا تو صبوحی نے تعصب سے اپنے سامنے بیٹھی انا کو دیکھا جو گھٹنوں میں منہ دے کر ایک دم بری طرح رو دی تھی۔ ان کے اندر اسے اس طرح روتے دیکھ کر سمیٹ لینے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت اذیت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ انا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وقار احمد بھی ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ دونوں اپنے اپنے فیصلوں سے اب کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ ان کے اندر کی ماں ایک دم تڑپی تو وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا دباتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ روشی نے خاموشی سے انہیں جاتے دیکھا اور پھر وہ بھی پلٹ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کی کہی کوئی بھی بات انا پر اثر نہیں کرے گی۔ وہ انا کا فیصلہ جان کر خود بھی دکھی تھی۔ اسے انا پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی۔ کاش وہ اپنے بھائی کے لیے انا سے لڑ سکتی۔ روشی کے اندر بہت کچھ بہت شدت سے ٹوٹا تھا۔ ہادیہ رابعہ سے ملنے آئی تھی۔ سہیل اور ابو بکر کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ رابعہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ اسے اپنے جہیز کی اشیاء دکھانے لگ گئی تھی۔ ابو بکر نے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنا گھر خود ڈیکوریٹ کر رہا تھا۔ تاہم ثریا بیگم نے اپنے ابو بکر کے منع کرنے کے باوجود کافی کچھ تیار کر لیا تھا۔ کپڑے اور زیورات کے علاوہ الیکٹرانکس کی اشیاء اور گھر کی سجاوٹ کے لیے فرنیچر وہ دے رہے تھے۔ ابو بکر نے بہت منع کیا، لیکن پھر ان کی محبت کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، میں ابھی تک اپنے ہونے والے جیجا جی کو ہی نہیں دیکھ سکی۔ کپڑے اور زیورات دیکھتے ہادیہ نے حسرت سے کہا، ماشاء اللہ ابو بکر بہت ہی پیارا انسان ہے، ہماری رابعہ کے ساتھ تو بہت ہی جچے گا۔ بھابھی نے محبت سے کہا تو رابعہ مسکرا دی۔
خالی خالی تعریفوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ میں تو ان سے ملے بغیر آج ٹلنے والی نہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، شادی میں محض چند دن باقی ہیں اور ابھی تک مجھے جناب عزت مآب عبداللہ صاحب سے شرف ملاقات ہی حاصل نہیں ہو سکا۔ ہاں تو وہ سہیل کے ساتھ کسی کام سے نکلا ہے، کچھ دیر میں آ جاتا ہے تو مل لینا، بھابھی نے چیزیں سمیٹتے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تمہارے آفس سے کون کون آئے گا رابعہ؟ بھابھی نے جاتے جاتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، تم نے انوائٹ نہیں کیا؟ چند ایک لوگوں کو بلایا اور سر کو بھی کارڈ دے دیا تھا، زیادہ کو میں نے نہیں بلایا۔ تم چائے پیو گی؟ بھابھی سامان سمیٹ چکی تھی، رابعہ کو چائے کی طلب ہو رہی تھی، اس نے ہادیہ سے پوچھا۔ بالکل، رابعہ چائے بنانے باہر آ گئی تھی، وہ ابھی کچن میں چائے تیار کر رہی تھی جب ابو بکر اور سہیل بھائی چلے آئے تھے۔ سہیل بھائی باہر سے بیکری کا سامان لائے تھے، شاپر لا کر اسے تھما دیے تھے۔ ہمارے لیے بھی چائے لانا گڑیا، سہیل بھائی نے آواز لگائی تو اس نے سر ہلا دیا۔ ابھی گھر میں مہمان آنا شروع نہیں ہوئے تھے، ابو بکر ابھی ادھر ہی تھا، اسے 1-2 دن میں اپنے گھر شفٹ ہونا تھا، دونوں کا آمنا سامنا صرف سلام دعا کی حد تک تھا۔ وہ سب کے لیے چائے لائی تھی، آج ماموں بھی گھر پر تھے، اس نے ٹرے لا کر صحن میں ٹیبل پر رکھ دی۔ ابو بکر، ماموں اور سہیل بھائی وہیں موجود تھے، اماں بھی نماز پڑھ کر وہیں آ گئی تھی۔ چائے تیار ہے، آ جائیں سب، اپنے کمرے میں موجود بھابھی اور ہادیہ کو کہا۔ خالی چائے یا کچھ کھانے کو بھی ہے؟ ہادیہ کو بھوک لگ رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، تمہاری بھوک مٹانے کا سارا سامان موجود ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ باہر آ جاؤ، سبھی صحن میں، اسی بہانے تم ابو بکر سے بھی مل لو گی، وہ اور بھائی بھی آئے ہیں۔ ارے واقعی؟ ہادیہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بالکل، وہ مسکرائی۔ ہادیہ کھڑی ہوئی تھی، اپنے کپڑے درست کرتے وہ باہر نکلی تھی، ہادیہ کے عقب میں وہ بھی تھی، دونوں چلتی ہوئی صحن میں آ گئی تھی۔ کہاں ہے ابو بکر؟ یہ سہیل بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سہیل بھائی اور ابو بکر دونوں کی ان کی طرف سے پوچھتی، چلو میں خود جا کر سلام دعا کر لیتی ہوں۔ ہادیہ چند قدم آگے بڑھ کر ان کے پاس آ رکی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سہیل اور ابو بکر کو سلام کیا۔ ابو بکر نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تھا، ہادیہ اپنی جگہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ ابو بکر، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ ابو بکر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو وہ اپنی جگہ پتھر کی بن گئی تھی۔ نکاح کے سارے انتظامات بخشو نے کیے تھے، وہی گواہان کا بندوبست کرتا رہا تھا۔ نکاح کی کارروائی ہاسپٹل میں ہی سر انجام دی گئی تھی۔ زبین کی ماں نکاح کے بعد ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ حیات علی نکاح کے وقت بہت سنجیدہ تھے، تاہم زیب النساء عرف زیبن کو پا کر وہ مطمئن بھی تھے۔ زیب النساء کی ماں کو چند دن ہاسپٹل ایڈمٹ رہنا تھا، وہ زیبن کو لے کر اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئے تھے۔ فلیٹ اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ زیبن اس نئے رشتے کے سبب شرمائی سی تھی، وہ حیات علی سے بہت جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسی سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی جس میں وہ حیات علی اور اپنی ماں کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ بیٹھو، وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ حیات علی نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی، رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اس نے۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اطمینان سے اس سجے سجائے سے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ ایک الماری اور رائٹنگ ٹیبل بھی تھی، کونے میں ایک صوفہ بھی موجود تھا۔ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے اور کھانے پینے کی چیزیں تھی، لگتا تھا چائے خود تیار کی تھی اور کھانے کی چیزیں باہر سے لائے تھے۔ یہ لو چائے پیو، انہوں نے کپ اٹھا کر زیبن کو دیا تو اس نے جھجکتے ہوئے تھام لیا تھا۔ انہوں نے چائے کے دوران زیب النساء کو اپنے بارے میں کافی کچھ بتا دیا تھا، اپنے خاندان، بیوی اور بچوں سے متعلق ہر بات۔ آپ کے گھر والے تو مجھے دیکھ کر بہت ناراض ہوں گے، وہ سب سننے کے بعد پہلی بار مکمل جملہ ادا کر پائی تھی۔ فی الحال تو میں وہاں کسی کو بھی نہیں بتا رہا، بابا جان تو بہت ناراض ہوں گے، کوئی مناسب موقع دے کر بات کروں گا۔ وہ غصے کے بہت تیز ہیں، ہمیشہ اپنی من مانتے ہیں، سب ان کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ میری کم عمری کی شادی بھی ان کے فیصلے کا نتیجہ تھی، حیات علی نے بتایا۔ تو زیب النساء کا خوف کچھ اور بڑھ گیا تھا، وہ صاف محسوس کر سکتی تھی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ حیات علی اچھے انسان تھے، بہت سادہ اور نرم مزاج۔ اگلے دن تک زیب النساء پر ان کی شخصیت کے بہت سے مثبت پہلو واقع ہوئے تھے، جن میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ وہ اپنی ماں سے ملنے ہاسپٹل گئی تھی، اس کی ماں اسے خوش دیکھ کر ایک دم مطمئن ہو گئی تھی۔ حیات علی کو گاؤں واپس جانا تھا لیکن یہاں زیب النساء اور اس کی ماں کی بھی ذمہ داری تھی۔ وہ زیب النساء کو کہیں دلاسے دے کر بخشو کو دونوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر گاؤں واپس لوٹ آئے تھے اور پھر زیب النساء کا انتظار شروع ہو گیا تھا۔ ہادیہ کچھ کہے بغیر واپس پلٹی اور تیزی سے واپس رابعہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہادیہ کا ری ایکشن ایسا تھا کہ رابعہ بھی الجھ گئی تھی، وہ بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ تم تو ابو بکر سے ملنا چاہتی تھی نا؟ ہادیہ ایک دم بے جان انداز میں بستر پر گر گئی تھی۔ وہی ابو بکر جس کی میں کئی سالوں سے منتظر تھی۔ اگلا جملہ ایسا تھا کہ رابعہ کو لگا کہ جیسے اس کے اعصاب پر کسی نے بم پھوڑ دیا۔ وہ ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔
تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. تو فرسٹ آف آل اس کے ریویو کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے شہوار کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے. تو مطلب اس کا جیسچر بڑا کیوٹ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں پہلے مصطفیٰ کو بتا دوں پھر آپ ماں جی کو بتائیے گا. اور دین وہ سو رہی ہوتی ہے اور مصطفیٰ آتا ہے. یار کتنا کیوٹ ان کا سارا کچھ ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی آف کورس لگ رہا ہوگا کیونکہ نارمل انسانوں جیسا کپل ہے ان کا. کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے اریٹیٹ کرنے والی کوئی بات نہیں ان میں. تو وہ جس طرح سے اس کو بتاتی ہے وہ اس کو کہتی ہے وہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو دکھاتی ہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. دیٹ واز کیوٹ. اور مطلب مجھے تو ان کا وہ والا سین بہت اچھا لگا. ایک ہی سین تھا پوری ایپیسوڈ میں اور وہی زبردست تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انا ایز یوزول انا ابھی تک نہیں بتا رہی. یار اب تو فیڈ اپ ہو گئے. کیا لکھنے والی رائٹر فیڈ اپ نہیں ہو رہی؟ وہ ہر بار ایک طرح سے لکھ کر تھکتی نہیں ہے کیا؟ مطلب اب سمیرہ شریف تر کو بس کر دینا چاہیے. بس کر دے بی بی. اس کا ڈسکلوز کر دو. کسی کو تو پتہ چل جائے کہ یہ سب گیم چل رہی ہے. اتنا کیوں لٹکا رہی ہو تم اس کو چیزوں کو اچھے سے بھی کر سکتی ہو. اتنا زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھوم پھر کر بات وہیں آ رہی ہے گھوم پھر کر بات وہیں آ رہی ہے. تو پھر اس نے ولید نے اس کو تھپڑ مار دیا. دیٹ ناٹ گڈ. اچھی بات نہیں ہے بالکل. اس نے تیسری دفعہ اس کو تھپڑ مارا ہے. اس کا کوئی حق نہیں بنتا. رائٹ نہیں ہے. لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے والی کہ اس نے اچھا کیا ہے یا اس کو کرنا چاہیے تھا. اخیر سچویشن میں بھی آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ کسی پر ہاتھ اٹھاؤ. اگر وہ آپ کی بیوی بھی ہوتی تب بھی, اگر وہ آپ کی بہن ہے تب بھی. مطلب کسی وے سے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو مارے. ٹھیک ہے, اگر آپ اریٹیٹ ہو رہے ہو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ بس نہ بولو اس کو. اس نے تیسری دفعہ اس کو تھپڑ مارا ہے. اور جس طرح سے وہ اریٹیٹ بھی کر رہی ہے وہ بھی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا اتنا زیادہ. اس کی فیملی ہی کا ہی صبر ہے کہ وہ اس کو ٹارچر اس کو برداشت کرے. اس کی ماں اتنے صبر سے سب وہی بھی بہت اچھی ہے بیچاری. اس کا باپ بھی بہت زیادہ وہ تحمل کا اظہار کر رہا ہے. احسن بھی تحمل دکھا رہا ہے. روشی بیچاری بھی پس رہی ہے درمیان میں. تو وہ ساری چیزیں انا کو کے بارے میں اب کیا ہی کہا جائے. مطلب ہم بھی اب کچھ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اب میں تو کہہ رہی ہوں کہ اب رائٹر کو اتنا زیادہ نہیں لٹکانا چاہیے. بور کر رہی ہیں وہ اس طرح سے نا. کہانی کا جو وہ سارا مزہ ہے نا وہ کرکرا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاں آگے بات آ رہی ہے اس کی ماضی کی. تو وہ اب جاتا ہے اس کے گھر اور پھر ظاہر سی بات ہے گھٹیا سفتر نے گھٹیا پن دکھانا ہی تھا. تو لیکن اس کی پھر اب شادی ہو جاتی ہے. وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کو اپنے گھر لے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پتہ نہیں اس کا کیا سین بنے گا. آف کورس اس کو میرے خیال بیچاری زیب النساء اس کے ساتھ کچھ اچھا تو نہیں ہونے والا. اس کے ساتھ کچھ غلط ہی کرے ہوگا کہ وہ ظاہر سی بات ہے پچھتاوے ہمیں تو نہیں ہوتے کسی کے ساتھ اگر اچھا ہو تو. اور ادھر سے سب سے بڑی بات رابعہ والا ابو بکر والا سین میں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ مجھے وہیں لگ رہا ہے اور ویسا ہی ہوا. وہیں ابو بکر نکلا تو اس نے اب ڈسکلوز کر دیا ہے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے اور اس کی اگلی ایپیسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے کیا نہیں. تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.